آج سے چند سال قبل جب مجھ پر امریکہ اور یورپ کے دروازے بند نہیں ہوئے تھے تو بیرون ملک رہائش پذیر پاکستانی چہرے تفکر اور پریشانی لیے اکثر یہ سوال کرتے کہ پاکستان کا کیا حال ہے۔ ہم یہاں دور بیٹھے روز بری خبریں سنتے ہیں۔ یہاں کے اخبارات اور میڈیا تو ایسے بتاتا ہے جیسے وہاں جنگل کا قانون نافذ ہے، امن و سکون نام کو نہیں ہے، ایک افراتفری ہے، ہر کوئی اپنی جان بچا کر بھاگتا چھپتا پھر رہا ہے۔ ایسے ملک میں آپ کیسے زندگی گزارتے ہیں؟ میں ہنس کر ٹال دیتا کہ وہاں بحث کا کیا فائدہ، لیکن جب معاملہ حد سے بڑھ جاتا اور پاکستان کے بارے میں یار لوگ زیادہ ہی منفی گفتگو کرنے لگتے اور سمجھتے کہ جیسے وہ دیار غیر میں ایک جنت میں رہتے ہیں اور پاکستان ایک جہنم ہے، تو میں ان سے کہتا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں روزانہ 22 کروڑ لوگ صبح اٹھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، اپنے اپنے کاموں پر نکل جاتے ہیں، ٹریفک چل رہی ہوتی ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، سرکاری دفاتر، ہسپتال، بازار وغیرہ سب کھلے ہوتے ہیں، لوگ نوکریاں کرتے ہیں، خریداریاں کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، کسان کھیتوں میں کام کرتے ہیں، تورخم سے لے کر گوادر تک اور کراچی سے لے کر انجراب تک بسیں چل رہی ہوتی ہیں، ٹرک سامان لے کر ادھر ادھر جا رہے ہوتے ہیں، اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ رات ہوتے ہی یہ 22 کروڑ اپنے گھروں کو واپس صحیح سلامت بھی لوٹتے ہیں، رات کی نیند پوری کرتے ہیں اور صبح 22 کروڑ لوگ پھر زندہ بخیریت اٹھ بھی جاتے ہیں۔ ہے نا یہ حیرانی کی بات؟ ہم جیسے تیسے اور جس حال میں بھی ہیں ایک مکمل معاشرے کی طرح کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ جتنے لوگ کسی دوسرے ملک میں بیماری یا حادثے میں مرتے ہیں، ہمارے ہاں بھی ان کی تعداد کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے۔ حکومتی اہلکاروں سے جو شکایات ہوتی ہیں، ٹریفک کے جو مسائل ہوتے ہیں، کاروباری کے ساتھ بازاری ملاوٹ یا دیگر معاشرتی معاملات، سب بھی بہت حد تک کامیاب کہلانے والے ممالک جیسے ہی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ ان ملکوں کو بلا وجہ ناکام کہنے والے، بدنام کرنے والے اور ان کے خلاف منظم پروپیگنڈا کرنے والے دنیا میں بہت کم ہیں، اور میرے ملک کا المیہ تو دگنا ہے کہ اس کے خلاف ایک تو منفی اور جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے بہت ہیں، اور دوسرا اس کی تصدیق کرنے والے وہ بیرون ملک پاکستانی ہوتے ہیں جن کو اکثریت لہلہاتے ہوئے کھیت کھلیان چھوڑ کر، عزت کی 2 وقت کی مناسب روٹی چھوڑ کر، لاکھوں روپے قرض لے کر، جھوٹے حلف نامے بنوا کر، اپنے ملک میں اذیت ناک زندگی کا جھوٹ بول کر، فراڈ طریقوں اور دھوکہ دہی سے بے شمار ملکوں کے بارڈر غیر قانونی طور پر عبور کر کے یہاں آئی ہوتی ہے۔ وہ اپنی یورپ میں بسر ہونے والی دوسرے درجے کی زندگی کی اذیتوں کو برسر عام تسلیم نہیں کرنا چاہتے، اس لیے وہ ہر اس مغربی پروپیگنڈے کی ہاں میں ہاں ملا کر یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک واقعی ناکام ریاست ہے اور ان کا اپنے ملک کو چھوڑ کر یہاں آنا ایک صحیح فیصلہ تھا۔ یہ پاکستان جس کی روز مرہ زندگی دنیا کے ہر کامیاب ملک کی طرح معمول کے مطابق چلتی ہے، جس طرح سورج نکل کر غروب ہوتا ہے اور چاند طلوع ہو کر ڈوبتا ہے، ویسے ہی اس ملک کے کاروبار زندگی کی صبح و شام ہوتی ہے۔ اس سارے نظام کو ایک منظم انداز میں چلانے کے ذمہ دار وہ 28 لاکھ سرکاری ملازمین ہیں جو صبح طلوع آفتاب کے وقت اپنی ذمہ داریاں خود بخود سنبھال لیتے ہیں اور اگلے دن طلوع آفتاب تک ان کو سنبھالتے رہتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کی وجہ سے پورے ملک میں ٹرینیں لاکھوں مسافروں کو ادھر سے ادھر لے کر جاتی ہیں، جہاز اڑتے ہیں، ایئرپورٹوں پر سیکورٹی، کسٹمز اور امیگریشن کے فرائض ادا ہوتے ہیں، ہسپتالوں میں ڈاکٹر، نرس، کمپاؤنڈر موجود ہوتے ہیں، اسکول کھلتے ہیں، استاد آتے ہیں، بچے صبح اسمبلی میں اکٹھے ہوتے ہیں، تعلیم دی جاتی ہے، سڑکوں پر کڑکڑاتی دھوپ اور بدن چیرنے والی سردی میں سارجنٹ ٹریفک کنٹرول کرتے ہیں، عام لوگ روزانہ زمینیں خریدتے اور پٹوار خانوں میں انتقال کرواتے ہیں، یہ سرکاری ملازمین روزانہ اربوں روپے ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں جن سے سڑکیں بنتی اور مرمت ہوتی ہیں، راتوں کو اسٹریٹ لائٹس جلتی ہیں، نلوں میں پانی آتا ہے، سڑکیں صاف ہوتی ہیں، کوڑا اٹھایا جاتا ہے، ڈاک خانے میں خط جاتے ہیں، بجلی کی مسلسل سپلائی بحال رہتی ہے، گیس کے کنویں سے لے کر ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک تک لوگوں کو گیس فراہم ہوتی ہے۔ غرض ایک چھوٹے سے محلے سے لے کر اقتدار کی راہداریوں تک آپ کو ہر جگہ ایک عام سرکاری اہلکار ملے گا، ایک گریڈ کا چھوٹے سے چھوٹا ورکر اور 22 گریڈ کا اعلیٰ ترین افیسر، یہ سب کے سب ایک شاندار تانے بانے سے جڑے ہوئے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر منظم قسم کی حرکت سے اس ملک کی گھڑی کو مسلسل چلائے جا رہے ہیں۔
22 کروڑ عوام کے درمیان اگر یہ 28 لاکھ سرکاری ملازمین نہ ہوں تو پورا ڈھانچہ دھڑام سے گر جائے۔ کسی جگہ اگر ٹریفک جام ہو تو ٹریفک بحال کرنا مشکل ہو جائے، ٹیکس وصول نہ ہوں، پانی بجلی گیس کی سپلائی رک جائے، سڑکیں غلاظت سے بھر جائیں، دفاتر مٹی سے اٹے نظر آئیں، جو کوئی جس کی زمین پر چاہے جا بیٹھے اور اسے کوئی بے دخل کرنے والا نہ ہو، قتل کے مقدمے درج نہ ہوں اور انصاف کے حصول کے لیے لوگوں کو کوئی راستہ نظر نہ آئے۔ ان 28 لاکھ سرکاری ملازمین میں سے 90% سے زیادہ تعداد ان ملازمین کی ہے جو گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین ہیں، جن میں چپڑاسی، مالی، کلرک، استاد، ڈسپنسر اور نرسیں آتی ہیں۔ ان میں گریڈ 1 کے ملازم کی زیادہ سے زیادہ تنخواہ 17,000 روپے ہے اور گریڈ 16 کے ملازم کی زیادہ سے زیادہ تنخواہ 50,000 روپے ہے۔ گریڈ 17 کا وہ ملازم جو اعلیٰ یونیورسٹیوں میں تعلیم کے بعد ملازمت حاصل کرتا ہے، وہ اگر سیکریٹریٹ میں ہے تو اس کی تنخواہ 69,636 روپے ہے، جس میں اصل تنخواہ 30,370 روپے، مکان کا کرایہ 4432 روپے، آمد و رفت کے لیے 5,000 روپے، علاج معالجے کے لیے 2396 روپے اور باقی عارضی ریلیف ہے جو کسی بھی وقت واپس لی جا سکتی ہے۔ یہ 69,638 روپے بھی سیکریٹریٹ کے ملازمین کے لیے ہے، جبکہ باقی عام 17 گریڈ کے ملازمین کی تنخواہ میں سے 15,185 روپے سیکریٹریٹ الاؤنس کم ہو جائے، یعنی ایک اعلیٰ افیسر، ڈاکٹر، انجینئر کی ابتدائی تنخواہ 54,453 روپے ہو۔ ان تنخواہوں کا پاکستان کے کسی بھی کارپوریٹ سیکٹر کے ملازمین سے موازنہ کر لیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ وہ ملازم یورپ کے ممالک کے رہنے والے ہیں اور سرکاری ملازم کسی قحط زدہ افریقی ملک کے شہری ہیں۔ میں نے 30 سال سول سروس میں اعلیٰ ترین گروپ کی نوکری کی ہے، لیکن ان 30 سالوں میں اپنا گھر اور گاڑی نہیں بنا سکا تھا۔ اولاد کو اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم دلوانا تو ایک خواب تھا، لیکن نوکری کے ساتھ ساتھ 18 سال کی کالم نگاری اور ریٹائرمنٹ کے بعد 6 سال اینکر بازی نے مجھے آج اس قابل بنا دیا ہے کہ میرے پاس 1 کنال کا گھر اور 2 ذاتی گاڑیاں ہیں۔ سرکاری ملازمت کے دوران میری والدہ، والد، بیوی اور بچے بیمار ہوتے تو میں کسی سرکاری ہسپتال میں سیکٹری ہیلتھ کی سفارش سے بہتر علاج کرواتا یا پرائیویٹ ہسپتال میں ذاتی جیب خرچ سے کرتا، لیکن میڈیا کی ملازمت کے دوران میری بیٹی کا ایک آپریشن تھا جہاں مجھے صرف ہیلتھ انشورنس کارڈ دکھانا پڑا اور میں نے صرف کھانے کا خرچہ اٹھایا۔ یہ سرکاری ملازمین اس ملک میں ریڑھ کی ہڈی ہیں، یہ وہ سٹیل فریم ہیں جس پر معاشرے کی عمارت کھڑی ہے، یہ گر گئے تو ملک دھڑام سے گر جائے گا۔ تمام کے تمام سیاستدان بھی اگر ملک چھوڑ کر چلے جائیں اور کبھی بھی واپس نہ آئیں تو پھر بھی یہ ملک چلتا رہے گا، لیکن اگر اس ملک کا سرکاری ملازم مطمئن نہ ہوا، معاشی مشکلات سے آزاد نہ ہوا تو یہ ملک ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی یہاں امن و خوشحالی آ سکتی ہے۔